جاہل سے پوچھے گا کوئی کہ آپ جاہل آدمی ہیں تو 15 گالی دے گا، تیرا باپ جاہل ہو، تیرا دادا جاہل ہو، تو کیا سمجھتا ہے مجھ کو؟ میں جاہل آدمی ہوں؟ کبھی جاہل نہیں سمجھے گا۔ جاہل اپنے کو جاہل نہیں ہو تو علامہ بنا رہے گا۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے بالکل جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، کوئی صلاحیت لیاقت نہیں ہے، لیکن کسی بزرگ کی صحبت کی وجہ سے یا کسی عالم کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے یا کسی جماعت میں نکل گئے تو کچھ دینداری آ گئی، کچھ موٹے موٹا مسائل معلوم ہو گئے تو اب وہ اپنے کو سمجھتا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ اب جو مسئلہ پوچھیے وہ جواب دے دے گا پھٹ سے، تو سمجھتا ہے کہ اب میرا حق بن گیا کہ ہم بھی بولیں دین کے اندر، ہم بھی مسئلے چھانٹیں، ہم کوئی کم تھوڑے ہی ہے۔ یہی جہالت کی پہچان۔ اور بڑے بڑے عالموں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے پاس بات رکھی جائے اور ان کو جانکاری نہ ہو تو کہتے بھائی یہ ہم کو معلوم نہیں ہے، کتاب دیکھنا پڑے گا، ابھی یاد نہیں ہے۔ تو عالم ہوگا تو اپنی جہالت کا، بے علمی کا اقرار کرنے میں شرمائے گا نہیں، اور جاہل ہوگا تو اس کو شرم آئے گی، وہ سوچے گا کہ ہماری تو پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی، اگر ہم نہیں بتائیں گے تو اگلا میرے بارے میں سمجھے گا کہ اس کو جانکاری نہیں ہے، اس لیے اٹھ پٹانگ اندازی سے بتا دو۔ یہ طریقہ انتہائی غلط ہے، سنت کے خلاف، یہ بے دینی کا راستہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس سے اگر کوئی سوال ہو اور کوئی بات اس سے پوچھی جائے اور وہ بات اس کو معلوم نہ ہو تو چھپائے بھی نہیں، صاف صاف کہہ دے کہ بھائی ہمیں معلوم نہیں ہے، جانکار جو آدمی ہوگا اس سے تم پوچھ لینا یا ہم پوچھ لیں گے، معلوم کریں گے تب بتائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ یہ نہیں کہ ہم تو پیغمبر ہیں، ہمارا درجہ تو سب سے اونچا ہے، اس لیے جو بھی سوال آئے پھٹ سے جواب دے دو، نہیں۔ بہت مرتبہ سوال کرنے والا سوال کر دیتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب معلوم نہیں تو فرماتے کہ بھائی ابھی میں نہیں جانتا، فرشتہ آئے گا اس سے پوچھ لوں گا، اللہ تعالیٰ سے معلوم کر لوں گا، اس کے بعد تم کو بتاؤں گا۔ ایک شخص ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، مجلس جمی ہوئی تھی، صحابہ بھی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا اور داخل ہوا، اس نے سلام کیا، سلام کا جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس کے بعد وہ آدمی تیزی کے ساتھ چھلانگ مارتا ہوا سب کے آگے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سٹ کر جا کر بیٹھ گیا، حضور کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گیا اور حضور کے زانو پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا سامنے۔ تو یہ آدمی بڑا بے دھڑک تھا، صحابہ دیکھنے لگے کہ یہ کون آدمی ہے، اتنا بے دھڑک ہے اور اتنا بے تکلف ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی پرانی راہ و رسم ہے۔ یہ آیا ہے سب کے بعد، مجلس جمی ہوئی تھی تب یہ آیا، تو سلام کر کے اس کو تو کنارے بیٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن یہ آدمی سب کی گردن تھام کر اور ایک دم جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب بیٹھ گیا۔ یہ ہے کون آدمی؟ تو اب دیکھ رہے ہیں تو کوئی پہچان نہیں رہا ہے، کوئی پہچان نہیں رہا ہے کہ یہ آدمی ہے کون۔ دیکھا ہوا آدمی ہو تو پہچان جاوے، تو یہ آدمی مدینے کا تو ہے نہیں، قریب کا ہے نہیں، لیکن کپڑا انتہائی صاف ستھرا ہے، بال بھی بالکل سجے ہوئے ہیں، کوئی گرد و غبار بھی نہیں ہے چہرے پر۔ باہر سے آیا ہوا پردیسی آدمی ہوتا، مسافر ہوتا تو گرد غبار پڑا ہوتا اس کے کپڑوں پر، اس کے چہرے پر، اس کا بال میلا ہوتا، بال الجھے ہوئے ہوتے، کپڑا اتنا صاف ستھرا نہ ہوتا، تو اس کی وضاحت دیکھ کر یہ یقین ہو رہا ہے کہ یہ آدمی پردیسی نہیں ہے، باہر کا نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، اور اس کی بے تکلفی دیکھ کر یقین ہو رہا ہے کہ یہ آدمی حضور کا جانا پہچانا ہوا ہے، مگر ہم میں سے کوئی نہیں پہچان رہا، موجود لوگوں میں سے کوئی پہچان نہیں رہا ہے۔ تو جب کوئی پہچان نہیں رہا ہے تو یہ بھی یقین ہے کہ مدینے کا نہیں ہے، تو بڑی عجیب آدمی ہے، بڑا کشمکش ہے کہ یہ ہے کون شخص۔ بہرحال سب لوگ اپنے اپنے دل میں سوچتے رہے کہ بھائی یہ ہے کون آدمی، پہچان میں نہیں آتا، مدینے کا ہے نہیں، اب پردیسی ہے نہیں، کیونکہ پردیسی آدمی ہوتا تو راستہ تو یہاں ریتیلا ہے، گرد و غبار والا ہے،
تو اس کا چہرہ اتنا دھلا ہوا اور کپڑا اتنا صاف ستھرا جیسے ابھی غسل کر کے کپڑا بدل کر آیا ہو، تو ویسا تو نہیں ہونا چاہیے اس کو۔ اب وہ سٹ کر حضور سے قریب جب بیٹھا تو اس نے بے تکلفی سے دنادن 4-5 سوال حضور سے کر دیا، اور سب لوگ سن رہے ہیں۔ ان سوالوں میں ایک سوال اس نے کیا کہ اخبرنی متی الساعہ، اے اللہ کے رسول بتائیے قیامت کب آئے گی؟ کیا پوچھا اس نے؟ اخبرنی، خبر دیجئے، بتائیے، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، یہ معلوم نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ تو حضور پاک کو چاہیے تھا نا کہ اپنی پوزیشن بچانے کے لیے کہ میں نبی ہوں، اتنے سارے صحابہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس نے سوال کیا ہے، اگر میں اس کو جواب نہیں دوں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا سمجھیں گے؟ کچھ تو بول دیتے کہ ہاں آوے گی 1000 سال کے بعد، بول دیتے کہ 100 سال کے بعد آوے گی۔ کون رہے گا 100 سال تک؟ نہ یہ مسافر رہے گا، نہ یہ سارے لوگ یہاں جو موجود ہیں وہ رہیں گے، نہ ہم رہیں گے۔ 100 سال گزرے گا تب نہ پتہ لگے گا کہ صحیح بتایا تھا کہ غلط بتایا تھا۔ تو 100 سال تک تو اپنی پوزیشن بچا لیتے، بول دیتے کہ 100 سال کے بعد آئے گی، لیکن نہیں، حضور کو معلوم نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے علمی کو چھپایا نہیں، اس کو فوراً جواب دیا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اے پوچھنے والے، جس سے تم پوچھ رہے ہو قیامت کے بارے میں وہ تم سے زیادہ نہیں جانتا ہے، جتنا تم جانتے ہو قیامت کے بارے میں اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ تم کو قیامت کا ٹائم نہیں معلوم ہے تو ہم کو بھی قیامت کا ٹائم نہیں معلوم۔ ایک نہیں، سینکڑوں حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے والے نے سوال کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تک بتایا نہیں تھا تو معلوم نہیں تھا، تو حضور نے جواب میں اپنے آپ کو چھپایا نہیں، گول مول جواب نہیں دے دیا، ٹال مٹول نہیں کر دیا، کلیئر صاف کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں، پوچھ کر بتاؤں گا، وہی آئے گی تب بتاؤں گا، فرشتہ آئے گا تو معلوم کر کے بتاؤں گا۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے سکھا کر ایک سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، یہودی عالموں نے آزمانے کے لیے سوال بھیجا۔ آنے والے نے سوال کیا، اللہ کے رسول بتائیے دنیا میں سب سے بری جگہ کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، آپ نے نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون ہے، فرشتہ آئے گا تو پوچھ کر بتاؤں گا۔ پوچھنے والے کے سامنے صاف صاف اقرار کیا کہ مجھے نہیں معلوم، یہ نہیں ٹال مٹول نہیں، گول مول جواب نہیں دیا، اپنے نہ جاننے کو کلیئر ظاہر کر دیا۔ اس حدیث کے نیچے علماء نے لکھا ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو تو جس سے پوچھا جائے اس کو اپنی جہالت کا اقرار کرنا چاہیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہی طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور یہی آپ کا راستہ ہے بتایا ہوا، لیکن آج ہم لوگ شرما جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے، اس لیے اپنے بے علمی کو چھپاؤ، اور اس چھپانے میں کبھی کبھی اٹھ پٹانگ اندازے سے آدمی غلط مسئلہ بتا دیتا ہے اور سارا گناہ اس کے اوپر ہوگا۔ ارے انسان انسان ہے، ہر آدمی کو ہر بات نہیں معلوم ہوتی، دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو ساری بات معلوم ہو، اور بہت مرتبہ تو معلوم جو بات ہے وہ بھی دماغ میں نہیں رہتی، وہ بھی ذہن سے نکل جاتی، حالانکہ معلوم ہے لیکن ابھی ذہن کام نہیں کر رہا، ابھی حافظے میں یاد کرنے سے وہ چیز نہیں آ رہی ہے۔ مخلوق کا تو حافظہ ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ پاک کو بھول نہیں ہے، اللہ پاک کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کا علم کہیں غائب ہوتا ہے،
وہ ہر ذرے کو، ہر چیز کو ہر وقت جان رہا ہے، اور دوسرا کوئی ایسا نہیں ہے، اس سے بھول ہو جائے گی، اس سے بہت سی چیز حافظے سے نکل جائے گی، اور ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو دوسروں کو معلوم ہے، اس بیچارے کو نہیں معلوم ہے۔ تو اس میں عیب نہیں، یہ عیب کی چیز نہیں ہے کہ لوگ جان جائیں گے کہ یہ بات معلوم نہیں ہے ان کو، یہ مسئلہ نہیں جانتے، تو ہمارے قد چھوٹا ہو جائے گا، حیثیت گھٹ جائے گی۔ نہیں، بڑے بڑے اکابر علماء، محدثین اور انبیاء کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جانکاری جب نہیں ہے تو صاف کہتے ہیں بھائی مجھے معلوم نہیں ہے، جاننے والے سے پوچھ کر بتاؤں گا، دیکھ کر بتاؤں گا۔ تو اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سوال کے جواب میں فرمایا لا اعلم، میں نہیں جانتا۔ سب سے بری جگہ کون ہے مجھے نہیں معلوم، سب سے اچھی جگہ کون ہے مجھے نہیں معلوم ہے، ہاں جبرائیل امین آئیں گے ہمارے پاس تو پوچھ کر بتاؤں گا۔ جبرائیل امین آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل ایک بات بتاؤ، دنیا میں سب سے بری اور خراب جگہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ مسئلہ تو ہم لے کر آئے نہیں ہیں، ہم کو تو اللہ نے ابھی دوسری وحی دے کر بھیجا ہے، دوسرا مسئلہ سکھا کر بھیجا ہے، تو جو اللہ بتاتے ہیں وہی میں لا کر دیتا ہوں، تو یہ مسئلہ تو اللہ نے ابھی دیا نہیں تھا، یہ اس وحی کو لے کر تو ہم نہیں آئے، تو ہم نہیں جانتے کہ سب سے بری جگہ کون ہے، اب اللہ کے پاس جائیں گے تو پوچھ کر اب کے آئیں گے تو بتائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جبرائیل اچھا یہ بتاؤ سب سے اچھی جگہ کون ہے؟ فرمایا کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی کہ پوچھے، اور اللہ نے یہ چیز ابھی دے کر بھیجا نہیں ہے، اب جاؤں گا اللہ کے پاس تو اب کے پوچھ کر آؤں گا تو بتا دوں گا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا تو فرشتے نے بھی اپنی بے علمی کا اظہار کیا۔ علماء فرماتے ہیں، محدثین نے لکھا ہے کہ فرشتوں کی سنت بھی یہی ہے کہ جو چیز معلوم نہ ہو تو فوراً اس کے بے علمی کا اقرار کر لے، یہ نہیں کہ سوچے میری پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی۔ دیکھو جبرائیل امین نے بھی کہا کہ میں نہیں جانتا، لا عالم۔ اب جبرائیل امین جب واپس گئے اور اللہ پاک نے پھر ان کو وحی کے لیے قریب کیا تو وہاں جبرائیل امین نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب سے بری جگہ فلاں ہے اور سب سے اچھی جگہ فلاں ہے۔ اب جبرائیل امین حضور کے پاس آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل میں نے جو پہلے سوال کیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ سے معلوم کر کے بتاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا یا نہیں؟ جبرائیل امین نے کہا کہ ہاں معلوم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شر البقاء الاسواق، دنیا میں سب سے بری جگہ بازار ہے، وخیر البقاء المساجد، اور سب سے عمدہ جگہ مسجد ہے۔